كل بلاء نجانا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأولين إيمانا والأحسنين إحسانا والأمكنين إيقانا سبحان الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا وزير له لا ضد له ولا ند له ولا زوجة له ولا ولد له ولا والد له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا جسم له ولا جسد له ولا جثة له وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا ملجانا ومأوانا عوننا وعياننا ومعيننا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى كل رسول أرسله سبحان الله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي حق يا نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان الله سبحان الله گل ہزاروں کھلے گلشن دہر میں گل ہزاروں کھلے گلشن دہر میں پھول آلہ کھلا شاہی احمد رضا واہ جی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ گل ہزاروں کھلے گلشن دہر میں پھول آلہ کھلا شاہی احمد رضا واہ جی واہ کیا بات ہے استاد صاحب سبحان اللہ مفتی صاحب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا کس نے تیرے سوا شاہی احمد رضا واہ جی واہ سبحان اللہ گٹ گٹا کر مریں گٹ گٹا کر مریں تیرے دشمن صدا شاہی احمد رضا اللہ رب العالمین جل شانہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج ہم سب اپنے عظیم محسن اپنے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی
رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کی اس تقریب میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہمارے قابل قدر بزرگ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد ریحان قادری اتاری دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ آج کی اس عرس پاک کی تقریب کا انتظام و اہتمام کیا۔ اللہ رب العالمین جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ذات اقدس کی اللہ رب العزت روحانی فیض سے ہمیں صحیح معنوں میں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام و سنیت کی طرف سے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستان گرامی قدر، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان اسلامی تاریخ کے اندر وہ اہل سنت کے عظیم المرتبت امام اہل سنت کے عالم ہیں کہ اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کو جس دور میں بیچا، وہ دور نہایت پرفتن دور، چاروں طرف سے فتنوں کی گٹا ٹوپ اندھیریاں چھائی ہوئی تھی، کہ اس دور میں امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ کی ذاتی گرامی قدر کو اللہ رب العزت نے اسلام و سنیت کے دفاع کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کریم نے ان سے وہ کام لیا کہ صحیح معنوں میں جو ایک مجدد کا منصب اور مجدد کے منصب کے تقاضے ہوتے ہیں، میرے امام نے ان کو پورا کر کے دکھایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کی تعریف، آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کی علمی خدمات کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو اتنی جہتیں اور اتنے پہلو ہیں کہ ہر جہت ایک مستقل موضوع ہے، ہر پہلو ایک مستقل عنوان ہے، جس پر گھنٹوں بھی بولا جائے تو آپ کی خدمات کا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان پہلوؤں میں سے جو نمایاں پہلو ہے وہ ہے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا دفاع، اسلام و سنیت کے عقیدے کا دفاع۔ جس طرح 14ویں صدی کے اندر امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، اس کی مثال کوئی دوسری پیش نہیں کر سکتا، اس کی نظیر اس انداز سے، اس لیول سے وہ دوسری پیش نہیں ہو سکتی۔ اور پھر کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کی جب توفیقات شامل حال ہوں، جب اللہ رب العزت خود کرم کر دے اور اللہ رب العزت خود رستے ہموار کر دے، رستے آسان کر دے، تو پھر اللہ کریم کے فضل و احسان اور اس کی رحمت سے بندہ پھر اللہ کی دی توفیق سے خدمت دین کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی قدر کو اللہ تعالیٰ نے 14ویں صدی کے مجدد ہونے کا منصب عطا فرمایا۔ سنن ابی داؤد میں 4291 نمبر حدیث ہے، مشہور حدیث، آپ نے 12 مرتبہ سنی۔ امام ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، امام حاکم نے صحیح کہا، امام بہقی نے صحیح کہا، امام عراقی نے حدیث کو صحیح کہا۔ حفاظ حدیث کی جماعت اس حدیث کو صحیح کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذه الامة على رأس 100 كل سنة من يجدد لها دینها۔ اللہ میری امت کے
ہر 100 سال کے بعد صدی کے سرے پر ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا، اس ایسے فرد کو پیدا کرے گا من یجدد لہا دینہا، جو اس امت کے لیے اس دین کی تجدید فرما دے گا۔ آپ نے تمہید کو دل میں جگہ دینی ہے، توجہ سے سننا ہے، جو اس امت کے لیے تجدید دین کرے گا، دین کی تجدید کرے گا۔ اب سمجھیے کہ تجدید کیا ہے اور تجدید کس طرح ہوتی ہے، اور پھر امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے جو تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ آپ کی خدمات مبارکہ کو آپ دیکھیں گے تو بالکل اس منصب کے تقاضوں پر پورا اترتا ہوا آپ کو آپ کی ذاتی اقدس نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجدید کیا ہے؟ محدثین اور شارحین حدیث نے لکھا احیاء من درس من العمل بالکتاب والسنہ والامر بمقتضاہما، کتاب و سنت کے اعتبار سے جو چیز جو عمل امت میں ناپائید ہو چکا، مفقود ہو چکا، اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا، والامر بمقتضاہما، اور کتاب و سنت کے مقتضا کے مطابق دوبارہ حکم دینا، اس کو تجدید کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے ذرا، سبحان اللہ کہتے ہیں محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت۔ احیاء من درس من العمل بالکتاب والسنہ والامر بمقتضاہما۔ تجدید کیا ہے؟ اب دیکھیے ذرا، جب تجدید کی بات آتی ہے، مجدد کی بات آتی ہے تو ریڈی میڈ قسم کے مجدد بھی سامنے آتے ہیں، بناسپتی قسم کے مجدد بھی بن کے سامنے آتے ہیں، جن کی نہ کوئی علمی حالت ہے نہ کوئی عملی حالت ہے۔ جو طفل مکتب کو طفل مکتب کہنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو مجدد کہہ رہے ہیں۔ اب تجدید کیا ہے؟ مجدد کون ہوتا ہے اور مجدد کا منصب کیا ہے؟ مجدد کا کام احیاء من درس من العمل بالکتاب والسنہ والامر بمقتضاہما۔ مجدد کا کام ہے کتاب و سنت کے اعتبار سے جو عمل مفقود ہو گیا اس کو زندہ کر کے کتاب و سنت کے مطابق حکم جاری کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو مجدد ہوگا کم از کم اس کی اپنی سنت تو بری ہوگی نا، ہاں جی، ہاں جی، واہ واہ، اس کا اپنا لباس تو سنت کے مطابق ہوگا، کیا بات ہے، اس کی وضاقتہ تو سنت کے مطابق ہونی چاہیے، جس کی داڑھی بھی سنت کے مطابق نہیں، جس کا طریقہ کریکٹر سنت اور سیرت مصطفیٰ کے مطابق نہیں، وہ اور کچھ تو ہو سکتا ہے پر مجدد ہو سکتا نہیں۔ مجدد کا کام ہے کتاب و سنت کے مطابق حکم دے گا اور جو عمل ناپائید ہو چکا اس کو دوبارہ کتاب و سنت کے حساب سے اس کو زندہ کرے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب بدعت کی بات آتی ہے، بدعت سنت کے مقابلے میں آئے تو بدعت کی قسمیں ہیں دو، ایک ہے بدعت اعتقادی اور دوسری ہے بدعت عملی۔ جب ہم بدعت کی بات کریں گے کہ مجدد بدعت کو مٹاتا ہے اور سنت کو زندہ کرتا ہے تو سب سے پہلا مرتبہ بدعت اعتقادی کو دیکھیں گے کہ وہ کون سی ہے اور کون سا مجدد ہے جس نے بدعت اعتقادی کو مٹایا ہے اور سنت طریقے کو زندہ فرمایا۔ جب بھی بدعت کا لفظ آتا ہے نا تو چونکہ ہمارے ہم پراپوگنڈا اس طرح کر دیا گیا ہے، اس انداز سے وہ جھوٹ بول بول کے لوگوں کے ذہن دماغ میں یہ چیز انجیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بریلوی جو ہیں یہ بدعتی ہیں، ان کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں اور روایات کو دیکھتے ہیں، بدعت کی تقسیم کو دیکھتے ہیں اور حدیث میں بدعت کی مذمت کا ذکر دیکھتے ہیں تو سب سے اولین مصداق بدعت کا بدعت اعتقادی ٹھہرتی ہے۔ بدعت اعتقادی، یہ سمجھیں ذرا، بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت اعتقادی اور بدعت عملی۔ بدعت اعتقادی کا مطلب ہے کوئی ایسا عقیدہ جاری کرنا، کوئی ایسا نظریہ لانچ کر لینا، کوئی ایسا عقیدہ گھڑ لینا جس عقیدے کا
تعلق نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ امت کے اماموں سے، وہ گمراہانہ اور کفری عقیدہ جو لوگ جاری کریں گے وہ بدعت کے مرتکب ہوں گے۔ اور امت میں سب سے پہلی جو بدعت ایجاد ہوئی، توجہ کریں، سب سے پہلی امت میں جو بدعت ایجاد ہوئی، ابن تیمیہ نے فتاوی میں لکھا، اول بدعت حدثت فی الاسلام بدعت الخوارج و شیعہ۔ ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی جو بدعت ایجاد ہوئی ہے وہ خوارج کی بدعت ہے اور شیعہ کی بدعت ہے۔ سب سے پہلی بدعت اسلام میں جو جاری وہ کون سی بدعت ہے؟ بدعت خوارج، خارجیوں کی بدعت۔ آپ نے سمجھنا ہے توجہ سے، وہ خوارج کون تھے، ان کا کنسپٹ کیا تھا، ان کا کیا، ان کے تصورات کیا تھے، ان کے عقائد کیا تھے، اور پھر آپ نے دوبارہ واپس یہاں آنا ہے کہ کون سی بدعت ہے جس کا قلع کما امام اہل سنت امام بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ خوارج کی بدعت، یہ کون تھے خارجی؟ ان کا مختصر تعارف صحیح بخاری مسلم سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں 6930 31 32 33 34 مسلسل احادیث موجود ہے، اور صحیح بخاری میں 2449 سے لے کر 2472 تک تقریباً 20 سے زیادہ احادیث موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، فرمایا کہ یخرج فیکم قوم یقرؤون القرآن، تم میں ایک ایسی قوم نکلے گی، ایک ایسا فرقہ نکلے گا، ایک ایسا گروہ نکلے گا، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، یقولون من قول خیر البریہ، وہ حدیثیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، اے صحابہ تم نمازیں پڑھتے ہو لیکن تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو بہت تھوڑا جانو گے، وصیامکم مع صیامہم، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں بہت تھوڑا جانو گے، وعملکم مع عملہم، اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں بہت ہلکا جانو گے۔ اور سنن ابی داؤد میں الفاظ ہے، لیست قراءتکم الی قراءۃ مشیہ، تمہارا قرآن پڑھنا ان کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں کچھ نہ ہوگا، لا صلاتکم الی صلاۃ مشیہ، نمازیں تم بھی پڑھتے ہو لیکن تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہوں گی۔ یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے، یتلون کتاب اللہ رتبا لینا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کی کتاب کو بڑا مزے سے تر و تازہ پڑھیں گے، لیکن یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا ہے۔ نمازیں ان کے پاس ہوں گی، روزے ان کے پاس ہوں گے، حج ان کے پاس ہوں گے، زکاتیں ان کے پاس ہوں گی، سارے دین کے بظاہر اعمال، ارکان، حلیہ، وضع، قطع، حجامت، صورت سب ان کے پاس ہوگی، لیکن ان کے پاس کیا نہیں ہوگا؟ صحیح عقیدہ نہیں ہوگا، صحیح عقیدہ۔ اور یہ وہ تھے جن کا جد اعلیٰ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہوا، تو جب حضور نے مقام جعرانہ پہ غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت تقسیم کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے کسی قبیلے کو تھوڑا، کسی کو زیادہ، تلیف قلب کے لیے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے حضور نے کچھ زیادہ عطا فرما دیا، تو وہ بظاہر آگے بڑھا۔ صحابہ کہتے ہیں سنیے، اس کا حلیہ کہتا قص اللحیہ، داڑھی بہت گھنی تھی، محلوقن، سر سے گنجا تھا، ٹینڈ تھی، مشمر الازار، اور اس کا ازار ٹخنوں سے بہت بلند تھا۔ وہ آگے بڑھ کے کہنے لگا، اتق اللہ یا محمد اعدل، اے محمد اللہ سے ڈرو، انصاف کرو، تم نے انصاف نہیں کیا۔ صحابہ نے تلواریں نکال لی کہ حضور اس کی گردن اڑا دیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو روک دیا، توجہ کیجیے۔ جب وہ چلا گیا تو صحیح بخاری کے الفاظ نے فرمایا، من دئدی ھذا قوم یتلون کتاب اللہ رتبا، فرمایا میرے صحابہ اس کی نسل سے، اس کی نسل سے ایک ایسی قوم نکلے گی جو اللہ کی کتاب کو بڑا مزے سے پڑھیں گے، لیکن حضور نے فرمایا وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا۔ یہ وہ بدعتی تھے جو اسلام میں سب سے پہلے نکلے، اور یہ وہ بدعتی خوارج کی جو سب سے پہلی اسلام میں بدعت رائج ہوئی۔ اور جب ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ کے فرامین کو دیکھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بدعت کی مذمت بیان کی ہے، اس کا پہلا مصداق اگر کوئی ٹھہرتا ہے تو بدعت اعتقادی کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔
جو عقیدے میں بدعت ایجاد کرے گا، جو عقیدہ گمراہانہ اور کفریہ نکالے گا، وہ بدعتی ہے۔ اور جب مجدد آتا ہے تو مجدد سب سے پہلے برے عقیدوں، بد عقیدوں کو قلع کما کر کے اسلام کا صحیح روشن عقیدہ امت مصطفیٰ کے سامنے پیش فرما دیتا ہے۔ اب آئیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ عنہ کی ذاتی اقدس کو اللہ رب العزت نے 14ویں صدی میں جو منصب مجددیت عطا کیا، حضور کا فرمانا ہے ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد آئے گا۔ پہلی صدی آئی، توجہ کریں، پہلی صدی آئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد بن کے آئے، سبحان اللہ کہہ دیجئے ذرا۔ دوسری صدی امام محمد بن ادریس شافعی مجدد بن کے آئے۔ تیسری صدی امام ابو الحسن اشعری مجدد بن کے آئے۔ چوتھی صدی امام ابو الحامد اسفرائینی مجدد بن کے آئے۔ پانچویں صدی آئی جس وقت فلسفہ اور منطق کا دورہ تھا، امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے۔ چھٹی صدی آئی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے۔ اور 7ویں صدی آئی امام زین الدین عراقی مجدد بن کے آئے۔ 8ویں صدی آئی امام تقی الدین ابن دقیق مجدد بن کے آئے۔ 9ویں صدی آئی خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے۔ 10ویں صدی آئی محدث مولا علی قاری مجدد بن کے آئے۔ 11ویں صدی آئی حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے۔ 12ویں صدی آئی حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ مجدد بن کے آئے۔ 13ویں صدی آئی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلی رحمت اللہ علیہ روافض کا قلع کما کرنے کے لیے مجدد بن کے آئے۔ اور جب 14ویں صدی آئی عرب و عجم کے علماء پکار اٹھے، عرب والوں نے لکھا، عجم کے علماء نے، ہند سے لے کر حجاز مقدس تک اہل سنت کے علماء پکار اٹھے۔ 14ویں صدی میں مجددیت کا صحرا جس سر پہ سجدہ ہے وہ تاجدار بریلی کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ اب تجدیدی کارنامے امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے جو سر انجام دیے، جس وقت ہندوستان کے اس خطے میں گستاخیوں کا بازار گرم کیا جا رہا تھا، ہندوستان کے ایک مدرسے سے مولوی نے کتاب لکھی، اس نے کہا خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو جھوٹ سے پاک ہے، جو سبوح ہے، قدوس ہے، ہر عیب سے پاک، ہر عجز سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر محتاجی سے پاک، جو غنی عن العالمین ہے، جو بے پرواہ ہے، جسے کسی کی کوئی پرواہ اور ضرورت ہے، اس خدا کو مانتے ہیں۔ لیکن مولوی نے کتاب میں لکھ دیا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو پھر میرے امام نے قلم اٹھایا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھایا اور پوری کتاب تصنیف فرمائی، سبحان سبوح عن عیب کذب مقبوح، اور دلائل قاہرہ اور باہرہ سے کتاب و سنت کے انبار لگا کے بتا دیا کہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو جھوٹ سے پاک ہے، جو جھوٹ سے پاک ہے۔ اور ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جھوٹ واقع بھی ہے، اور وہ تھا جس نے کہا کوا کھانا حلال ہے۔ کیا کہا کوا کھانا حلال ہے؟ ایک تو امام اہل سنت رحمت اللہ نے کتاب لکھ کے ضربیں لگائی، اور قرآن و سنت کے دلائل ائمہ دین کی تصریحات سے بتایا کہ خدا جھوٹ بولنے سے پاک ہے۔ بھائی جھوٹ عیب ہے، کئی چیزیں وہ ہیں جو ہمارے لیے عیب نہیں، اگر ہم کریں تو ہمارے لیے زندگی کا سبب ہے، ہمارے لیے حیات بخش ہے۔ مثلا کھانا کھانا، پانی پینا ہمارے لیے زندگی کا ذریعہ اور باعث ہے۔ اگر ہم کھائیں نہیں پیے نہیں مر جائیں گے، زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن کھانا اور پینا رب کے لیے عیب ہے، بے شک سبحان رب کے لیے عیب ہے۔ جو ہمارے لیے زندگی کا باعث ہے وہ رب کے لیے عیب ہے۔
جھوٹ تو وہ 10 نمبر کا عیب ہے جو انسانوں کے لیے بھی عیب ہے، تو پھر اللہ کے لیے کتنا بڑا عیب ہوگا؟ کہا خدا جھوٹ سے پاک ہے، بولے خدا جھوٹ سے پاک ہے۔ اور پھر کلام بھی لکھا، اور اس میں بھی مجددانہ انداز میں قلم کی نشتر بنا کے اس کو آپ نے نوک لگائی اور فرمایا خدا پہ دبا دروغ کا جو تھوپا، خدا پہ دبا دروغ کا جو تھوپا، یہ کس لئی کی غلامی کا داغ لے کے چلے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ جی واہ مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اور فرمایا پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے سے کھائے، پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے سے کھائے، نہ آئے تو زاغ لے کے چلے، بٹیر ہاتھ نہ آئے تو زاغ لے کے چلے، خدا پہ دبا دروغ کا جو تھوپا، کس لئی کی غلامی کا داغ لے کے چلے، واہ جی واہ، سبحان اللہ مفتی یہ صاحب۔ کس لئی کے پیچھے ہاں، کس کے پیچھے لگے بدبختو؟ بولتا ہے اور بول سکتا ہے۔ توبہ توبہ استغفر جن اللہ۔ اندھوں کو کوے کھانے کی عادت پڑی ہو، ہاں جی، ہاں ان جی۔ کے ہاتھ میں بٹیر نہ ہے تو پھر کوہ ہی پکڑ گواہ ہی پکڑ لیتے ہیں، واہ جی واہ۔ تم یہ کہتے ہو کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے اور نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور امام فرماتے ہیں تمہارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا جھوٹ سے پاک ہے۔ تو اب یہ بدعت تھی، یہ کیا تھی؟ آپ پوری اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ عقیدہ آپ کو پوری اسلامی ہسٹری میں نہیں ملے گا کہ نعوذ باللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ 14ویں صدی میں یہ عقیدہ جس وقت پیدا کیا گیا تو مجدد کا کام ہوتا ہے کہ جو بد اعتقادی کی گرد و غبار اسلام کی روشن چہرے پر پڑی ہوتی ہے، اس گرد و غبار کو صاف کر کے اسلام کا چہرہ روشن کر کے امت مصطفیٰ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زور لگا دیا، کتابیں لکھی انہوں نے کہ بول سکتا ہے، بول سکتا ہے۔ امام نے ایک ہی کتاب لکھی، سبحان السبوح ان عیب کذب مقول، سارے دلائل ان کے رد کر کے بتا دیا کہ خدا وہ ہے جو جھوٹ سے، بولے خدا جھوٹ سے۔ پھر ایک مولوی نے کتاب لکھی اور اس نے کہا، کتاب کا نام تقویۃ الایمان، لکھنے والا مولوی اسماعیل دہلوی، اور اس نے کہا کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ اب رسالت مات کی عظمت و شان پہ جس وقت حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ حضور کی ذات وہ ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کے خزانے عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کے حدیث میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے میں مصطفیٰ کو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ اور یہ کہتا ہے رسول کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ میرے امام نے قلم اٹھایا، منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب، کتاب لے کے قرآن و سنت سے دلائل پیش کیے اور بتایا کہ اللہ نے شریعت کے خزانے، شریعت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ خزانے عطا کیے ہیں، وہ خزانے عطا کیے ہیں کہ جب رب نے اپنا محبوب بنا لیا تو اللہ نے اپنے محبوب کو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔
सुभान अल्लाह। اور یہ کہنا کہ نعوذ باللہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اور فرما دیا کہ میرے رسول کے چاہنے سے تو یہ ہوتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام اگر اشارہ کریں تو سورج واپس، اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور سورج ڈوبا ہوا واپس مقام اثر پہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واپس کی طرف سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے، ارے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ اب پتہ چلا مجدد نے کیا کیا ہے؟ مجدد نے بد مذہبی اور بد اعتقادی کا سارا رستہ دروازہ بند فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند مولوی خلیل احمد سہارنپوری اپنی کتاب برائے انکار کے صفحہ 55 پہ لکھتا ہے نعوذ باللہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یہاں تک لکھا کہ نعوذ باللہ حضور کے علم سے شیطان کا علم زیادہ۔ استغفر اللہ لعنت اللہ۔ دیوبند کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان کے صفحہ 13 پہ لکھا کہ دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس سے بعض علوم غیبیہ مراد ہیں یا کل، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے حاصل ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ کہا کہ اگر تم نبی کے لیے کل علم مانو یا بعض مانو تو نعوذ باللہ کہتا بعض مانو تو اس طرح کا علم تو جانوروں پاگلوں کو ہے۔ رسول اللہ کے علوم وافرہ کثیرہ کو جانوروں پاگلوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دی، اور ادھر خلیل سہارنپوری نے یہ لکھا کہ نعوذ باللہ حضور دیوار کے پیچھے کو نہیں جانتے، اور مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا رسول کو غیب کی کیا خبر، میرے امام نے علم مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے 5 کتابیں تصنیف فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پچھلے نہیں بولے ذرا محبت سے کہنے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کتنی کتابیں؟ 5 کتابیں۔ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، حرم شریف میں بیٹھ کر 8 گھنٹے کے اندر سخت بخار کی حالت میں بغیر کسی معاون کتاب کے امام نے پوری کتاب دیکھ کے حضور کے علوم وافرہ کثیرہ کو بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اللؤلؤ المکنون فی علم البشیر ما کان وما یکون، انباء المصطفیٰ، ایضاحۃ العیب بسیف الغیب، خالص الاعتقاد، 5 کتابیں لے کے امام نے قرآن و حدیث کے انبار لگا دیے اور ثابت کیا اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو وہ علوم وافرہ و کثیرہ عطا کیے ہیں کہ حضور کو اللہ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا۔ تم کہتے ہو کہ رسول کو غیب کی کیا خبر اور نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ امام نے ثابت کیا کہ حضور کی ذات وہ ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا گزر عرش الہی پہ ہو رہا ہو، حضور کی نگاہ پاک زمین کی پناہیوں تک دکھ رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت شاہ مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ امام القدیاں کا سر عرش پر ہے، تیری گزر سر عرش پر ہے، تیری
کوئی شے آقا وہ جو تجھی پہ عیا نہیں، وہ کمال حسن حضور کے پیچھے قدم نہیں فرماتے میرے محبوب کی نگاہ نبوت کا تو یہ عالم ہے کہ گزر عرش الہی پہ ہو رہی ہوتی ہے اور حضور کی نگاہ زمین کی پناہیوں تک دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور اس پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، مسند بزار میں، طبرانی میں، اور امام عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری اپنی کتاب الترغیب والترہیب من الحدیث شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ 132 پہ اس حدیث کو لے کے بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان کہ جرمٹ میں جلوہ فرما تھے۔ ایک انصاری صحابی آئے اور آ کے حضور کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کلمات اسأل عنہن، حضور کچھ کلمات ہیں، کچھ سوالات ہیں، ان کے آپ سے جواب لینے ہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے آنے والے اجلس، انصاری بیٹھ جا۔ وہ صحابی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک سقفی صحابی مدینہ کے مضافات باہر سے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کلمات اسأل عنہن، وہی سوال جو انصاری صحابی نے کیا تھا اس سقفی صحابی نے کیا۔ حضور کچھ کلمات ہیں، کچھ سوالات ہیں، ان کے جواب لینے ہیں۔ تو میرا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سبقک الانصاریو، اے آنے والے سقفی تیرا انصاری بھائی تجھ سے سبقت لے گیا ہے، پہلے انصاری کی باری آئے گی پھر باری تیری آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پچھلے نہیں بولتے سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ تو وہ انصاری صحابی حضور کے تربیت یافتہ تھے۔ عرض کرتے ہیں حضور یہ مسافر ہے اور مسافر کا حق پہلے ہوتا ہے، اسے میری باری عطا فرما۔ سبحان اللہ، جن کی تربیت میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمائی ہو، سبحان اللہ، وہ باریاں کیا اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ بے شک جی بے شک، کیونکہ صحابہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ یہ لڑائیاں جھگڑے ثابت کرنے والے، دشمنیاں ثابت کرنے والے اور ہیں، سنی صحابہ اور اہل بیت کی محبت ثابت کرنے والے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ صحابہ اور اہل بیت رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں، ایمان سے توجہ کریں، تربیت یافتہ ہیں، جن کی تربیت حضور داتا صاحب نے فرمائی ہو، جن کی تربیت غوث پاک نے فرمائی ہو، جو ایک مہینہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں رہا ہو، اس کے دل کی دنیا بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ بدلے گی۔ جو ایک مہینہ حضور داتا علی جوہری کی بارگاہ میں رہا ہو، اس کی دل کی دنیا بدلے گی نا؟ بدلے گی۔ تو جو نگاہ مصطفیٰ کی تربیت یافتہ ہو، واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا جن کو حضور کتاب بھی سکھاتے ہوں، حکمت بھی سکھاتے ہوں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور نگاہ نبوت مار مار کے ان کے سینے صاف بھی فرماتے ہوں۔ واہ 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 واہ، ان کی دنیا کیسے بدلی ہوگی، ان کی حضور نے تربیت کیسے فرمائی ہوگی۔ صحابی نے اس کی حضور یہ مسافر ہے اور مسافر کا حق پہلے ہوتا ہے، جیسے قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری رمضان صاحب نے مجھے اپنا حق عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، کوئی 12 نکات بیان کر رہے تھے، میرے خیال 6-7 بیان کر کے انہوں نے بات مکمل کر دی، جزاک اللہ خیرہ۔ تو مسافر کا حق پہلے ہوتا ہے، بعض جگہ پہ تقریر کرنے جائے تو 2-2 گھنٹے بیٹھنا پڑتا اسٹیج پہ، اللہ اکبر، اب وہ جو لگے ہوتے ہیں وہ پورا اپنا جو نا وہ جلوہ دکھا کے پھر ہی ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو حضور یہ مسافر ہے، مسافر کا حق پہلے ہوتا ہے، اسے میری باری عطا فرما دیں۔ تو وہ سقفی صحابی کھڑے ہوئے، ابھی آئے تھے، نہ کوئی پرچی، نہ کوئی رکا، نہ کوئی چٹ، نہ کوئی ٹیلی فون، نہ کوئی میسج، اس وقت تو چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ ابھی صحابی حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت کا یہ مقام دیکھے، ان لوگوں کا ایک عقیدہ سامنے رکھے جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ حضور کے بارگاہ میں آنے والا صحابی کھڑا ہوا، میرے آقا نے فرمایا آنے والے ان شئتا ام بعدک اما کنت تسألنی و ان شئتا تسألنی و اخبرک، اے آنے والے اگر تو چاہے، واہ واہ جی واہ، سبحان اگر اللہ، تو چاہے
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان صحابہ اہل بیت۔ ان شئت انبأتک عما كنت تسألنی و ان شئت تسألنی و اخبرک۔ فرمایا اگر تو چاہے، فون بند کر دے، فون بند کر، ساری محفل بھی سب بعد میں کرنے، بعد میں اترنا، معاشرہ آج آگے محفل میں تو محبت سے سنے ذرا بات۔ اگر تو چاہے تو سوال تو نہ کر، سوال بھی میں خود کر کے جواب بھی خود ہی عطا فرما دوں گا۔ تو وہ صحابی تھے، باقی نہیں۔ باجی واہ کیا بات ہے، بابی نہیں، مفتی صاحب کیا بات ہے۔ تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ عرض کی بل عجبنی اما کنت اسألک، حضور پر سوال میں کیوں کروں گا، سوال بھی خود کرے، جواب بھی خود عطا فرما۔ میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، جواب دیا، سوال کیا، سارے سوالوں کے جواب دے دیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی بول اٹھے، ارتد والذی بعثک بالحق نبیا ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا۔ سونے حبیبا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا، یا رسول اللہ جو دل میں سوال لے کے آیا تھا، سوال بھی آپ نے سارے کر دیے ہیں، جواب بھی درست عطا فرما۔ الذی بعثک بالحق نبیا ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا۔ حضور جو دل میں میرے تھا نا، ایک بھی آپ نے غلط نہیں کہا، سارے سوال آپ نے درست فرمائے ہیں اور جواب بھی خود ہی عطا فرمایا۔ اللہ، یہ حضور کی نگاہ نبوت۔ اور یہ صحابی کا جو عقیدہ تھا، یہ عقیدہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کو محبت، اس کو محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اس کو محبت، اس کو محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء حق اہل سنت۔ اور غیب تم سے نہا ہوں، بلا کیا، جب خود خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ یہ اعلیٰ فرماتے ہیں، اور غیب باقی پیچھے کون سا رہ گیا؟ جب سب غیبوں کا غیب خود خدا مصطفیٰ سے نہیں چھپا، اپنا دیدار عطا فرما دیا ہے، تو باقی غیب پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے امام فرماتے ہیں، سر عرش پر تیری گزر سمجھ کے حصہ ڈالتے، واپس سے پڑھیں، سر عرش پر تیری گزر، سر عرش پر تیری گزر، دل فرش پر تیری نظر، ملکوت ملک میں نہیں کوئی شے، ملکوت ملک میں نہیں کوئی شے، آقا وہ جو تجھی پہ آیا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دعا نہیں، وہ کمال حسن سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جس وقت اس 14ویں صدی کے اندر بہت بڑے دجال کی باری آئی، مرزا غلام قادیانی کی، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کبھی کہا میں مسیح ہوں، کبھی کہا میں مسیح موعود ہوں، میں مہدی ہوں، کبھی کہا
میں غیر تشریح نبی ہوں، کبھی کہا کہ میں مستقل نبی ہوں، کبھی کہا میں تشریح نبی ہوں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے مجددیت کے منصب کے تقاضوں کو کس انداز سے پورا کیا؟ مرزا قادیانی کے رد میں 5 کتابیں تحریر فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پچھلے بول کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کتنی کتابیں؟ 5 کتابیں۔ 5 کتابیں لکھی۔ قہر الدیان علی مرتد قادیان، جزاز الدیانی علی مرتد القادیانی، السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، جزاء اللہ عدوہ بإباء ختم النبوہ، المبین معنی خاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ کتنی کتابیں؟ 5 کتابیں۔ 5 کتابیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ مرزا دجال قادیانی کے رد میں لکھی اور ثابت کیا کہ اللہ کے محبوب آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا اور حضور کی ذات وہ ہیں کہ جن پر نبوت کا افتتاح بھی اللہ نے محبوب پر فرمایا، نبوت کا اختتام بھی اپنے محبوب پر فرما دیا۔ فتح باب نبوت پہ نہیں تو شیئر پورا پڑھیں، فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ محبت سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، سے وہ ہے کہ اللہ نے محبوب پر نبوت کا دروازہ کھولا اور محبوب پر بند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کہ عالم ارواح میں اللہ نے محبوب کے روح پاک و وصف نبوت سے متصف فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا، درجن کے قریب حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث صحیح حدیث ہے، یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، حضور آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے؟ تو حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کنتو، کیا فرمایا؟ کنتو۔ علماء جانتے ہیں کہ عربی اعتبار سے کانا یکونو کا معنی طور پہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں مسند اور مسند الیہ کا زمانہ ماضی میں اتصال ہو چکا ہو، اس کو تعبیر کرنے کے لیے کانا کا استعمال ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کنتو، میں وصف نبوت سے اس وقت متصف ہو چکا تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان موجود تھا۔ نبی آدم بین الروح والجسد، میں وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ حضور نے یہ بیان فرما کے بتا دیا کہ اللہ نے میری روح پاک کو، میرے تشخص کو وصف نبوت سے عالم ارواح کے اندر متصف فرما دیا۔ حضور دنیا میں تشریف لائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ نبوت عالم اجساد میں آدم علیہ السلام سے چلی، عالم ارواح سے حضور سے چلی، اور عالم اجساد میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت کا دروازہ اللہ نے بند فرما دیا۔ ہر چیز کامل اکمل مکمل عطا کی، شریعت بھی اعلیٰ، کتاب بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، امت بھی اعلیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذوق سے ادھر سبحان اللہ۔ اور یہ ساری چیزیں حضور نے معراج کی رات بیان کی۔ کیا بات ہے، ذوق آپ کا سلامت رہے، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضور نے جو خطبہ ارشاد فرمایا نا، معراج کی رات خطبہ ارشاد فرمایا، دلائل النبوہ دوسری جلد میں امام بہقی لے کے آئے، سارے نبی اپنا خطبہ مکمل کر کے جس وقت بیٹھ گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، حضور نے اعلان کیا اور فرمایا کلکم اسنا علی ربی و انی مسن علی ربی، اے معاشر انبیاء تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے، اب میری باری ہے۔ اور فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت
بشيرا ونذيرا وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء وجعل أمتي خير أمة وجعل أمتي أمة وسطا وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون وشرح صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما. اے نبیوں کے گروہ میں وہ ہوں جس کو رب العالمین نے تمام جہانوں کی یہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اللہ نے مجھے کائنات کے لیے بشیر بنا کے بھیجا, نذیر بنا کے بھیجا. کتاب وہ عطا کی ہے جس میں ہر چیز کا بیان فرما دیا. اللہ نے مجھے امت عطا کی ہے جو امت وسط ہے, جو خیر امت ہے, جو اول بھی ہے آخر بھی ہے. اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا, اللہ نے میرے بوجھ ہلکے کر دیے, اللہ نے میرے لیے میرے ذکر کو بلند کر دیا. وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا, اللہ نے مجھے فاتح بھی بنا دیا, خاتم الانبیاء بھی بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, سرکار کی آمد, سردار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, علماء حق اہل سنت, جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور رسولوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے بِهَذَا فَضَلَكُمْ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم. آج محمد نے جو اپنی شان بیان کی ہے اس وجہ سے سارے نبیوں پر فضیلت پا گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے امام نے اس کا ترجمہ کیا اور ترجمہ کیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. سب کو آتا مل کے محبت سے پڑھ دیں, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. مل کے پڑھ دیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اور خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. عشق محبت, 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 عشق محبت. یہ ہے اعلیٰ حضرت. کیا بات ہے جی, واہ جی واہ. عشق و محبت کا نام اعلیٰ حضرت ہے. بے شک, سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ امام جس کو اللہ رب العزت نے بچپن سے زائد علوم عقلیہ و نقلیہ پہ مہارت تامہ اور کامل دسترس عطا فرمائی تھی. سبحان اللہ. صرف ماہرانہ مہارت نہیں, دسترس نہیں, بلکہ ان علوم کے اندر میرے امام نے سینکڑوں کتابیں بھی تصنیف فرمائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن ان ساری دینی خدمات کے باوجود جب نجات کی بات ہوئی کہ احمد رضا اتنی دین کی خدمت کی ہے, اتنا دین کا کام کیا ہے, اتنی کتابیں لکھی ہیں, ساری زندگی مخالفوں کے تانے میں نے سنے ہیں, ساری زندگی
گستاخوں کی گالیاں کھائی ہیں تو یہ اس سے نجات ہو جائے گی. ہائے ہائے اللہ اکبر. تو میرے امام نے جواب دیا, کہا نجات کے لیے عشق رسول ہی کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں ذوق ہے ہو کہتے سبحان اللہ. ذرا میں بولا سنا دوں ذرا. ہاں جی کیا بات ہے. یہ بھی آپ کا پیغام ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. یہ وہ عظمت مصطفیٰ ہے. سیدی اعلیٰ نے اشعار کے ذریعے کے ذریعے حضور کا کلام. علماء لکھتے ہیں جس کو عشق مصطفیٰ کی لذت حاصل نہ ہو وہ امام اہل سنت کا کلام ہدایت بخشش پڑھ لے عشق رسول حاصل ہو جائے گا. پکی بات ہے. کہاں یہ سب کو چھڑوا دے گا قیامت میں نجات ہو جائے گی. تو امام نے کیا جواب دیا؟ امام فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. امام فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. ان کی رسائی ہے لو جب جو سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ عمر دراز فرمائے. ماشاءاللہ. عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کا دن حشر کا میدان سامنے منظر اور نقشہ ہے. عرض کرتے ہیں سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو آقا کا. سب نے سب محشر للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. اے بے قصوں کے آقا اب تیری سبحان اللہ سبحان اللہ. جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی. انشاءاللہ. جہنم والی ہاں جی ہاں جی. آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی. بے شک الحمدللہ. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے انشاءاللہ انشاءاللہ. لحد خبر ہے نا. بے شک. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے. الحمدللہ الحمدللہ. عشق محبت رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور حضور کی محبت. یہ جو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا ویسے شاعر جو ہوتا ہے نا شاعر اس کے تخیلات ہوتے ہیں اپنے تخیلات سے بات کرتا ہے. لیکن امام کو اللہ نے یہ شان دی تھی کہ جو ان کا حال ہوتا تھا اس کو قال میں بیان فرما دیتا. کیا بات ہے. بالکل پکی بات. سبحان اللہ. قال حال ہوتا تھا اس کو قال میں بیان فرماتا. ایک نعت خواں کھڑا ہے داڑھی منڈی نہ اس کی صورت نہ اس کا حلیہ نہ وضع نہ قطع نہ حجامت کچھ بھی نہیں اور وہ کہے کہ میں حضور کے عشق میں ساری رات روتا رہتا ہوں رات کو سوتا نہیں ہوں دن کو جناب روتا رہتا ہوں تو ظاہر سے بات سمجھے نہیں آتی. لیکن امام کی ذات وہ ہے کہ جو آپ کا حال تھا اس کو قال میں بیان فرما دیا. اور کہاں بھی کہ جو کہے شعر و پاس شرح بلکہ ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو. پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو ہاں البتہ شرح کہیں جنبا مجھ کو.
میرا پیشہ شاعری نہیں نا میرا دعویٰ کہ میں شاعر ہوں. ہاں اتنا مجھے دعویٰ ضرور ہے کہ میں مصطفیٰ کی شریعت کا پاس ضرور کرتا ہوں, میں حضور کی شریعت کا رکھوالا ضرور ہوں. مگر پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو, ہاں البتہ شرع کا ہے جنبہ مجھ کو. حکم ثنائے مولا میں حکم مولا کا خلاف لوزینہ میں سیر تو نہ بایا مجھ کو. فرماتے ہیں میں نبی کی ثنا کروں اور حکم مصطفیٰ کو پامال کر دوں, حکم مصطفیٰ کو پامال کر دوں. فرمایا یہ بات ہمارے بارے میں نہیں آتی. جیسے کوئی باداموں کا حلوہ بنا کے اس کے اوپر لہسن کی گٹھلیاں سجا دے تو باداموں کے حلوے کے اوپر لہسن کی گٹھلیاں جچتی ہیں نہیں. بھائی عشق رسول کی بات کرے, مصطفیٰ کی ثنا کی بات کرے اور داڑھی منڈوائے, شریعت کو پامال کرے. امام فرماتے ہیں میرا شاعری پیشہ نہیں نا میرا دعویٰ ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے میں مصطفیٰ کی شریعت کا رکھوالا اور محافظ ضرور ہوں. اور کہتے ہیں ثنائے مولا میں حکم مولا کا خلاف لوزینہ میں سیر تو نہ پایا مجھ کو. ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ اللہ سے. فرماتے بیجا سے المنت للہ محفوظ, قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی یعنی رہے آداب شریعت ملحوظ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن سے میں نے نعت گوئی شاعری ساتھ کیا کیا, قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی. اب ایک تو قرآن سے اور دوسرا ساتھ یہ بھی بتا دوں, امام فرماتے ہیں کہ افغان دل زار ہودی خام بس ہے, توشہ میں غم و اشک کا ساما بس ہے. افغان دل زار ہودی خام بس ہے, رہبر کی رہے ناک میں گر حاجت ہو, نقش قدم حضرت حسام بس. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہوں سمجھ آئی اس سبحان اللہ کہہ دیں. رہبر کی رہے ناک میں, رہبر کی رہے نعت میں گر حاجت ہو. اگر رہنمائی کی ضرورت ہے کہ نعت کس طرح لکھنی ہے, نعت کس طرح پڑھنی ہے, تو نقش قدم حضرت حسام بس. حضرت حسام بن ثابت نے بتا دیا کہ حضور کی شان اس طرح بیان کرنی ہے, مصطفیٰ کے دشمنوں کا رد اس طرح کرنا ہے. اور وہ حسان ہند امام اہل سنت تاجدار بریلی کی ذات ہیں, جنہوں نے جب عشق مصطفیٰ کا بیان کیا تو کمال کر دیا, اور جب گستاخوں کے پرخچے اڑائے ہیں تو تب بھی کمال فرما دیا. گستاخوں کے پرخچے اڑا دیے, کمال کر دیا. اور جب حضور کے حسن زیبا کی بات کی ہے, میرے مصطفیٰ کے عشق کی بات کی ہے, حضور کی محبت کی بات کی ہے, تو پھر بھی کمال کر دیا. سلامہ پڑھتے ہیں جمعہ شریف کے دن, جمعہ پڑھنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حضور کے مبارک سر سے لے کر میرے نبی کے قدموں تک ایک ایک مبارک عضو کا ذکر شان سے بیان کیا. کتنی باتیں بیان کی. اور یہ وہ عاشق ہیں کہ جن کا دل عشق مصطفیٰ میں تڑپتا ہے. بے شک بے شک. مرزا غالب نے ایک شعر لکھا تھا اپنے محبوب مجازی کے بارے میں, اور اس نے اپنے محبوب مجازی کے فراق میں تڑپ کے شکوہ شکایت کی, اور اس نے کہا, کچھ مضمون اس طرح کا کہ دل ہی تو ہے سنگ و خشت نہیں, درد سے برنا آئے کیوں. تو جو کہا نہیں ذرا, سنگ و خشت, سنگ کہتے پتھر کو, اور خشت کہتے ہیں اینٹ کو. کہتا دل ہی تو ہے نا, دل ہی تو ہے سنگ و خشت نہیں, درد سے برنا آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. پھر سبحان اللہ کہنا, یہ مرزا غالب کا شعر ہے. ابھی جواب پہ سبحان اللہ کہنا. وہ کہتا ہے دل ہی تو ہے سنگ و خشت نہیں, درد سے برنا آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. اور کہتا ہے کہ جس کو ہو جانو دل عزیز وہ ان کی گلی میں جائے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. یہ شاعری کی ایک بڑی مشکل قسم کی صنف ہے جس پر مرزا غالب نے شعر لکھا تھا اپنے محبوب مجازی کے بارے میں. جب یہ کلام امام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ مرزا غالب نے اپنے محبوب مجازی کے بارے میں یہ لکھا ہے, تو امام نے قلم اٹھایا سبحان اللہ اور لکھا, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سر
عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھے اپنے محبوب کے عشق میں تکلیف ہوتی ہے تو کہنا جان چھوڑ جائے, پر میں ہمیں اپنے محبوب کے عشق میں کے درد سے مزہ آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزہ آتا ہے. اور جب مزہ آئے تو پھر دوائیاں کام نہیں کرتی. دوا ضرورت نہیں پڑتی, دیر نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ جی. نہیں پڑتی. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا, رب روزانہ اس کو بڑھائے. آمین آمین. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ کو ناز دوا اٹھائے. اسے کیا ضرورت ہے دوا لینے کی؟ عشق مصطفیٰ کی لذت ہی ایسی ہے جسے نصیب ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے یہ بڑھتا جائے, یہ درد ہے بڑھتا جائے. یہ ہے امام کا عشق, محبت رسول. اور پھر حضور کی نعت لکھنے میں, سرکار کی شان بیان کرنے میں شریعت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا. بولے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. حضور کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہیں, گنبد خضرا کا منظر ہے, دل کرتا ہے کہ حضور کو سجدہ کر دوں, اللہ اکبر. روضہ اقدس کو سجدہ کر دو. اور یہ صحابہ کے جذبات تھے. جامع سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے, سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ملک شام سے واپس آئے, دیکھا تھا وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے, تو معاذ بن جبل آئے اور آ کے انہوں نے حضور کو سجدہ کر دیا. سجدہ کر دیا. کچھ احادیث وہ ہیں جس میں صحابہ نے اجازت مانگی, ادھر ہے کہ معاذ بن جبل نے سجدہ کر دیا تو حضور نے اٹھایا اور کہا معاذ ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا. فرمایا کہ اگر ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرا, لیکن سجدہ روک دیا. تو یہی ہمارا عقیدہ ہے, یہی ہمارا مذہب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں. امام اہل سنت نے اس پر بھی کتاب لکھی اور ان جھوٹے ملنگوں اور جھوٹے صوفیوں کا رد کیا جو کہتے ہیں نہیں جی عشق دی گلا نے کر لو کوئی حرج نہیں. امام نے اس کتاب لکھی الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ, 110 دلائل بیان کیے اور واضح کر دیا کہ ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. حضور کا روضہ اقدس سامنے دل کرتا میں حضور کو سجدہ کر دوں, لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی. تو اس مقام پہ شعر لکھا, فرماتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو ہے دل بے قرار, پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو ہے دل بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی تو امتحان ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب, سبحان اللہ. دل کی مانتا ہے کہ شریعت مصطفیٰ کی مانتا ہے. اب دل کے پیچھے چلنا ہے یا رسول اللہ کی شریعت کے پیچھے چلنا ہے؟ فرماتے ہیں دل تو کہتا ہے حضور کے روضہ کو سجدہ کر دیں, لیکن روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی تو امتحان ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی تعلیمات. اور ایک شاعر نے کہہ دیا, آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا, شاعر نے شعر لکھ دیا اور اس نے اپنے تخیل میں ایک منظر کشی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے دو کھجور کے درخت تھے جو حضور کے روضہ اطہر کی طرف ایسے جھکے ہوئے تھے. تو منظر کشی کرتے ہوئے شاعر نے سبحان اللہ نہیں کہنا, ہاں جی ابھی سبحان اللہ نہیں کہنا, منظر کشی کرتے اس نے یہ کہا کہ خم ہے درخت, بعض جگہ پہ لکھا کب ہے درخت, یعنی کبا یا کبو سے جھکنا, خم ہے درخت یا کب ہے درخت
حضرت بالا کے سامنے اس شاعر نے غلط کہا اور اس نے کہا کہ جیسے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. امام اہل سنت کے سامنے جب یہ شعر شاعر کا پیش کیا گیا تو میرے امام نے عشق و محبت سے بھرپور جواب دیا. کہا یہ نعت تو حضور کی لکھ رہا ہے, حضور کی شان تو بیان کرنا چاہ رہا ہے, لیکن اس طرح شان بیان نہیں ہوتی کہ ان کھجوروں کے درختوں کو مجنوں قرار دے کے حضور کے روضہ اطہر کو خیمہ لیلا کہے. لکھنا ہے تو اس طرح لکھتا کہ خم ہے درخت حضرت والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت ڈال دی قلب میں عظمت, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, حکمت اعلیٰ حضرت پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے جو نمایاں کارنامے اور تجدیدی فریضہ سر انجام دیا. ایک تو عشق مصطفیٰ سے دلوں کو لبریز فرمایا, دوسرا گستاخان نے رسول کا قلع کاماں کیا, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا, اور جو اسلام و سنیت اس خطہ ہندوستان میں ہمارے صوفیہ کے ذریعے, حضور داتا گنج بخش علی جویری کے ذریعے, حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے, حضرت سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری کے ذریعے, بابا فرید الدین گنج شکر کے ذریعے, جو سینکڑوں سالوں سے اسلام و سنیت اس خطہ ہندوستان میں پہنچا تھا, جو عقیدہ مسلمانوں کا تھا, اس عقیدے کو بچایا اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمایا. یقیناً صوفیہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں, بہت بڑے محسن ہیں. انہوں نے اسلام و سنیت یہاں پہنچایا اور اس اسلام و سنیت کو امام احمد رضا بریلی نے بچایا. کیا بچایا. دوستاں گرامی قدر, اللہ رب العالمین ہمیں اسی طریقے سے اپنے بزرگوں, اپنے اکابرین اور اپنے اسلاف کے دامن کے ساتھ بستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو بہت ساری میں نے عرض کیا تھا کہ جس پہلو پر بات کی جائے تو وہ نہ ختم ہونے والا, جس جہت پر چلے جہاں بھی تو اتنی باتیں تھیں. مجھ سے پہلے علامہ رمضان صاحب بیان کیا, اعلیٰ اور علم حدیث کے حوالے سے, آپ کی جو نا وہ حدیث کے حوالے سے, بصیرت کے حوالے سے, پھر فقہ کے حوالے سے, پھر معقولات کے حوالے سے, پھر عقلیات کے حوالے سے, جس طرف چل دیکھیں یقین جانے علم کا سمندر نظر آتا ہے. یہ تو اپنے کیا بیگانے, ایک چھوٹا سا میں کلپ آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ ہمارا اپنا بدن, میں نے کل ایسے ریکارڈ کیا, میں نے کہا چلے آپ کو سمجھے سنا دیتا ہوں کہ اپنے تو کہیں گے, بیگانوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے فقہی بصیرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ کی ذات گرامی کو قدر کو عطا فرمائی تھی, وہ انہی کا حصہ تھا. 14ویں صدی کے اندر بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے نامور جن کو لوگ سمجھتے تھے, ان کے فتوے کی کتابیں دیکھ لیں, کسی کی 1 جلد, کسی کی 2 جلد, کسی کی 3 جلدیں, کسی کی 4, کسی کی 5, 10 20 علماء کی کتابیں ملائیں تو پھر ایک امام احمد رضا بریلوی کا فتویٰ بنتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.